پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک اور تحریک کا آغاز کا اعلان کر دیا ہے، جس پر پارٹی میں اندرونی اختلافات سامنے آئے اور پارٹی کے سینئر رہنما علی محمد خان نے بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں۔ اندرونی اختلافات کی شکار پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات مزید اس وقت بڑھ گئیں جب بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ نورین خان کا مارکہ حق میں بھارت کے خلاف پاک فوج کی تاریخی کامیابی پر متنازع اور شرمناک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ متنازع بیان دینے پر نورین نیازی کو طلب کر لیا۔ این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو 20 جولائی دن 12 بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ جاری نوٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی۔ عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ایک متنازع بیان کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں ہیں اور سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے بیان پر معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری عبدالغفور حیدری کی ایک آڈیو میں انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کے خلاف پروپیگنڈا ختم نہ کیا گیا تو حساس مقامات کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ کل ہمارے پروگرام میں ترجمان جے یو ایف اے علی کا کہنا تھا کہ مولانا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ تخت لاہور والوں کو کیا مسئلہ ہے، اس بات کو بلا وجہ اچھالا جا رہا ہے۔ مولانا کے بیان کو ترون موڑ پہ چلایا گیا ہے، صحیح، لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ تخت لاہور والوں نے اس کو اتنا اٹھایا کیوں ہے، ان کو کیوں اس میں مشکل پیدا آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا اٹھایا اور بڑھایا جائے۔ اور دوسری جانب کشمیر میں الیکشن کی تاریخ قریب آتے ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں 2 روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈڈیال میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، جس میں مقامی قیادت کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ جلسے میں خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کا بیان وفاقی حکومت کی پالیسی ہے یا نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو اس پر وضاحت دینی چاہیے۔ جو دوسرا جماعت ہے وہ تو میرپور کو، کوٹلی کو، راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ اتنا بڑے بات، اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ ادھر پاکستان مسلم نون نے بھی آزاد کشمیر میں جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ 21 جولائی کو مظفر آباد میں جبکہ 24 جولائی کو میرپور میں پار شو کیا جائے گا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شرکت کریں گے۔ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پوری دنیا، چلیں پاکستان کی افواج ہو، حکومت ہو، آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ تو پاکستان کی کامیابی سمجھ رہے تھے، لیکن پوری دنیا کا میڈیا بھی بتا رہا تھا، ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پاکستان کی کامیابی کی بات کریں۔ یہ نورین خان نیازی نے جو بات کی ہے کہ کیا مودی نے پاکستانی افواج کو، آپ کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ کس قسم کا یہ بیان تھا؟ اور بحیثیت آپ حکومتی وزیر کیا اس پہ ریئیکٹ کریں گے سر؟ دیکھیے یہ بڑا ہی ایک قابل مذمت، بڑا افسوسناک اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل کو تکلیف دینے والا بیان ہے کہ ایک ایسی کامیابی جو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی اور پوری دنیا اس کی مترف ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ یہ کہیں کہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے کہ والیوم میں اپنے سے بڑے دشمن کو پاکستان نے جس کمال مہارت سے شکست دی، اور ایک ایسی عبرتناک شکست کہ جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ امریکی صدر ایک نہیں کو درجنوں دفعہ بتا چکے ہیں کہ کتنے پیارے پاکستان نے بھارت کے گرائے اس بیان المرصوص میں، اور صرف امریکہ نہیں، ہمارے جتنے بھی دیگر
بین الاقوامی ماہرین ہیں انہوں نے پاکستان کی برتری کو تسلیم کیا اور انڈیا نے کبھی بھی اسے ڈینائی نہیں کیا، حتیٰ کہ انڈیا کے اپنے میڈیا نے بھی جس طرح انڈیا کو شکست ہوئی اس کا انہوں نے مودی سرکار کو مورد الزام ٹھہرایا اور مودی کو اپنی اپوزیشن اور اپنی عوام کے سامنے جو ان کا ایک سو کالڈ آپریشن سندور تھا اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی قوم کو فیس نہیں کر سکے۔ تو اس سچویشن میں یہ جو نورین نیازی ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ یہ کسی طرح کا کوئی گٹھ چور تھا یا اس میں نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کو کوئی سبق سکھا سکتا تھا، یہ بڑا ہی تکلیف دہ افسوسناک بیان ہے۔ اور میں ان سے کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام سوشل میڈیا ہینڈلرز، ان کے تمام لیڈرز جو اس طرح کے گمراہ کن اور ریاستی مفاد اور ریاستی وقار کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ سیاسی مخالفت سیاسی میدان میں کی جاتی ہے، لیکن پاکستان جو کہ اس وقت پوری عالمی اسلامی برادری کا ایک آپ یہ کہیں کہ وقار ہے اور عزت کی علامت ہے سب کے لیے، اور اس مارکے میں اس کی کامیابی نے تمام مسلم امہ کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے، اس کے خلاف بیان دینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ آپ سیاسی بیان دیں، گورنمنٹ کے خلاف بیان دیں، ہمارے خلاف بیان دیں، وہ آپ دیتے رہتے ہیں، وہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں سیاسی میدان میں پنجہ آزمائی کرتی رہتی ہیں، لیکن جہاں ریاست کی عزت کی بات ہے، پاکستان کی وقار کی بات ہے، وہاں پہ اس طرح کے گھٹیا بیانات، اس طرح کی سوچ، اور میں کہوں گا کہ ملکی نہ صرف وقار بلکہ مفاد کے خلاف، پاکستان کی عزت کے خلاف آپ جو ہرزہ رسائی کرتے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اس میں کوئی پاکستانی پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، سب کے دل جو ہے اس پہ دکھی ہیں اور انہیں اپنے بیان پہ نہ صرف معذرت کرنی چاہیے بلکہ اس کی وضاحت دینی چاہیے۔ بالکل۔ اور ایک اور متنازع بیان ڈاکٹر صاحب وہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، اس بیان کے بعد مولانا غفور حیدری صاحب جو انہوں نے بھی کہا کہ اگر مولانا کے خلاف یہ ہرزہ سرائی بند نہ ہوئی تو وہ حساس مقامات پر دھرنے بھی دیں گے۔ کل اسلم غوری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ان کے مولانا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ تخت لاہور والوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ اس بات کو بلا وجہ کیوں اچھال رہے ہیں۔ تخت لاہور تو پاکستان مسلم نون یعنی کہ آپ کی جماعت کو ہی کہا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس معاملے کو کیوں اچھال رہے ہیں؟ جو مولانا وہ بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ساتھ ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور بیان سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تخت لاہور کو یا مسلم لیگ نون کو اس بیان سے کوئی مسئلہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کو ہے، وہ ہر اس فرد کو ہے جو اس ملک اور اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے ساتھ جو وابستگی رکھتا ہے، شہداء کے خاندانوں کے ساتھ جن کے دل جڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں اور اس بات پہ بالکل وہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ شہداء پاکستان کی قوم کے محسن ہیں۔